Standard 6 Policies and Procedures Guide the Administration of Anesthesia. انستھیزیا دینے کے لیے پالیسیاں اور طریقہ کار موجود ہیں. یہ سٹینڈرڈ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے شامل کیا گیا ہے کہ انستھیزیا دینے کے عمل کی رہنمائی کے لیے پالیسیاں اور طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں، اور اس سٹینڈرڈ کا تقاضا ہے کہ ہسپتال میں انستھیزیا کے تحریری SOPs موجود ہوں، اور بے ہوشی سے پہلے کوالیفائڈ ڈاکٹر مریض کی اسیسمنٹ کرے. پری انستھیزیا اسیسمنٹ کے نتیجے میں ہر مریض کے لیے بے ہوشی کا تحریری پلان تیار کیا جائے. یہ بھی ضروری ہے کہ بے ہوشی دینے سے فوری پہلے پری انڈکشن ری ایویلیویشن کی جائے. انستھیزیا ٹیم کا کوئی ڈاکٹر بے ہوش کرنے سے پہلے مریض سے انفارمڈ کانسنٹ حاصل کرے. مریض کو بے ہوش کرنے سے پہلے اس کی شناخت یقینی بنانا لازمی ہے. انستھیزیا کے دوران مانیٹرنگ کا تحریری ریکارڈ رکھا جانا چاہیے. ہر مریض کی بے ہوشی ختم ہونے کی بعد کی حالت کی مانیٹرنگ کو تحریر کیا جانا چاہیے. ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر مریض کو ریکوری ایریا میں ٹرانسفر کرنے کے کرائٹیریا پر عمل کو یقینی بنائے. مزید یہ کہ انستھیزیا کے دوران پیش آنے والے ایڈورس ایونٹس کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. انڈیکیٹر 31 There is a documented policy and procedure for the administration of anesthesia. انستھیزیا کے انتظام کے لیے تحریری پالیسیاں اور طریقہ کار موجود ہیں. انستھیزیا کے انتظام کو یقینی بنانے کے لیے کم از کم ان 6 پالیسیز کو تحریر کرنا اور ان پر عمل کرنا لازمی ہے. پری انستھیزیا ایویلیویشن, assignment of anesthesia risk then score such as an ASA then score, documentation requirements during anesthesia, recording of any complications, post-anesthesia monitoring requirements and discharge from anesthesia care criteria. Indicator 32 All patients for anesthesia have a pre-anesthesia assessment by a qualified individual. بے ہوشی کے لیے تمام مریضوں کی پری انستھیزیا اسیسمنٹ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کرتا ہے. انستھیزیا دینے والا کوالیفائڈ ڈاکٹر جو آپریشن سے پہلے مریض کا بے ہوشی کے حوالے سے مکمل چیک اپ کرے گا، انویسٹیگیشنز کو دیکھے گا اور بے ہوشی کے لیے مریض کی فٹنس کی تصدیق کرے گا اور اس عمل کو ڈاکیومنٹ کرے گا. انڈیکیٹر 33 The pre-anesthesia assessment results in formulation of an anesthetic plan for each patient which is documented. مریض کی پری انستھیزیا اسیسمنٹ کے نتیجے میں ہر مریض کے لیے بے ہوشی کا پلان تحریر کیا جاتا ہے. اینستھیٹسٹ مریض کی فٹنس کی تصدیق کے بعد بے ہوشی کا پلان بنائے گا کہ اس مریض کو کس طریقے سے بے ہوش کیا جانا ہے. مختلف طرح کی بے ہوشی میں اسپائنل انستھیزیا، جنرل انستھیزیا اور لوکل انستھیزیا شامل ہیں. پری انستھیزیا اسیسمنٹ میں مریض کا فزیکل ایگزامینیشن اور ضروری انویسٹیگیشن شامل ہونی چاہیے. اس بات کا خیال رکھا جائے کہ انستھیزیا کا پلان مریض کی پری انستھیزیا اسیسمنٹ سے مطابقت رکھتا ہو، جیسا کہ اگر جنرل یا اسپائنل انستھیزیا تجویز کیا گیا ہے تو انستھیزیا کے لیے فٹنس اس کے مطابق کی گئی ہو. انڈیکیٹر 34 An immediate pre-operative pre-induction re-evaluation is documented. بے ہوشی دینے سے فوری پہلے پری انڈکشن ری ایویلیویشن کی جاتی ہے اور اس کو تحریر کیا جاتا ہے. پری انڈکشن ری ایویلیویشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مریض بے ہوش کرنے سے ذرا پہلے دوبارہ مریض کو اسیس کر کے یہ فیصلہ کرنا کہ پری انستھیزیا اسیسمنٹ کے بعد جو انستھیزیا تجویز کیا گیا تھا آیا مریض کی حالت اس پلان کے مطابق ٹھیک ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے. جیسا کہ اگر پری اسیسمنٹ میں جنرل انستھیزیا کو پلان کیا گیا تھا اور مریض کی حالت جنرل انستھیزیا کے قابل نہیں ہے لیکن وہ اسپائنل انستھیزیا کے لیے فٹ ہے اور اسے اسپائنل انستھیزیا ہی دینا چاہیے، تو اینستھیٹسٹ اس کے انستھیزیا کے پلان کو تبدیل کر کے اسپائنل انستھیزیا لکھ دے گا اور اس پر ہی عمل کرے گا. انڈیکیٹر 35 Informed consent for administration of anesthesia is obtained by a qualified member of the anesthetic team. بے ہوشی دینے کے لیے انفارمڈ کانسنٹ لینا بے ہوشی دینے والی ٹیم کے کوالیفائڈ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے. جس مریض کو بے ہوشی دی جا رہی ہے اس سے انفارمڈ کانسنٹ حاصل کرنا ضروری ہے، جس میں یہ وضاحت شامل ہے کہ اس کو کس قسم کا انستھیزیا دیا جا رہا ہے، جیسا کہ جنرل، اسپائنل یا لوکل انستھیزیا. مزید جس قسم کا انستھیزیا استعمال کرنا ہے اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں ضرور بتایا جائے
اور انہیں تحریر میں لایا جائے۔ انفارمڈ کانسنٹ پر مریض کے دستخط یا انگوٹھا موجود ہو اور جو رضامندی لے رہا ہے اس کا نام اور دستخط بھی موجود ہونے چاہیے۔ Indicator 36. During anesthesia, monitoring includes regular and periodic recording of heart rate, cardiac rhythm, respiratory rate, blood pressure, oxygen saturation, airway security and patency, and level of anesthesia. دوران بے ہوشی مانیٹرنگ میں یہ 7 چیزیں شامل ہیں: ہارٹ ریٹ، کارڈک ریدم، ریسپیریٹری ریٹ، بلڈ پریشر، آکسیجن سیچوریشن، ایئر وے سیکورٹی اینڈ پیٹنسی اور لیول آف انستھیزیا۔ انستھیزیا کے دوران مانیٹرنگ جس اکوپمنٹ سے کی جا رہی ہے اس کا مکمل طور پر فنکشنل ہونا ضروری ہے تاکہ مانیٹرنگ کی تمام ضروریات کو درست طور پر پورا کیا جا سکے۔ مانیٹرنگ کے تمام نکات کا تحریر کرنا لازمی ہے۔ اس مانیٹرنگ کا مقصد دوران بے ہوشی مریض کا مکمل جائزہ لیتے رہنا ہے تاکہ مریض ہر قسم کی پیچیدگی سے بچا رہے۔ Indicator 37. No anesthetic should be administered unless the identity of the patient can be guaranteed. انستھیزیا دینے سے پہلے مریض کی شناخت کی تصدیق کرنا لازمی ہے۔ ہر مریض کی شناخت میں مریض کا مکمل نام اور ہسپتال کا جاری شدہ شناختی نمبر یعنی MR نمبر ضرور شامل ہونا چاہیے۔ Indicator 38. Each patient's post-anesthetic status is monitored and documented. مریض کی پوسٹ انستھیزیا مانیٹرنگ کی جاتی ہے اور اسے تحریر کیا جاتا ہے۔ پوسٹ انستھیزیا مانیٹرنگ میں یہ 5 چیزیں شامل کرنا لازمی ہے اور ان کو تحریر کرنا بھی بہت ضروری ہے: بلڈ پریشر، پلس ریٹ، ریسپیریٹری اسٹیٹس، لیول آف کانشیسنیس اینڈ پین۔ Indicator 39. A qualified individual applies defined criteria to transfer the patient from the recovery area. کوالیفائڈ فرد مریض کو ریکوری روم سے ٹرانسفر کرنے کے طے شدہ کرائیٹیریا پر عمل درآمد کرتا ہے۔ جب مریض کو ریکوری روم سے ٹرانسفر کیا جائے تو ان باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے کہ مریض مکمل ہوش میں آ چکا ہو اور اس کی ریسپیریشن اور آکسیجن سیچوریشن تسلی بخش ہو۔ نیز مریض کا بلڈ پریشر اور پلس اس کے آپریشن سے پہلے کے بلڈ پریشر اور پلس سے مطابقت رکھتے ہوں۔ مریض کی حالت کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مریض کو ICU میں ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسے ICU میں ٹرانسفر کیا جائے، اور اگر مریض اس قابل ہے کہ اسے وارڈ یا کمرے میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے تو یوں کر لیا جائے۔ اس بات کا خیال رہے کہ مناسب تربیت یافتہ فرد مریض کو ٹرانسفر کرنے کے دوران اس کے ساتھ ہو اور مریض کا مکمل میڈیکل ریکارڈ ہمراہ ہو۔ Indicator 40. All adverse anesthesia events are recorded and monitored. انستھیزیا کے دوران پیش آنے والے تمام ایڈورس ایونٹس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ انستھیزیا سے متعلق تمام ایڈورس ایونٹس کو تحریر کرنا اور ان پر کریکٹیو ایکشن لینا ضروری ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انستھیزیا کے ایڈورس ایونٹس کی شناخت اور تجویز کردہ کریکٹیو ایکشن کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کا پروسیس موجود ہو، اور مستقبل میں اس طرح کے بے ہوشی کے ایڈورس ایونٹس سے بچنے کے لیے ریکمنڈیشنز بھی موجود ہونی چاہیے۔